رحم فرما میرے مولا۔ حضرت اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ علماء کرام اور نعت خوانوں کا خواتین کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرنا، چونکہ رمضان کریم کی آمد قریب ہے تو اب دیکھا جائے گا، کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں اور شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے اس طرح کے پروگرامز کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان ٹرانسمیشن خواتین کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان ایک مذہبی پروگرام ہے، رمضان ٹرانسمیشن مذہبی پروگرام ہے، دین کے نام پر ہوتا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں یقیناً قرآن و حدیث کی بات ہوگی۔ تو اب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے ہی قرآن و حدیث کے حکم پر عمل نہ کیا جائے، یعنی پردہ نہ کیا جائے، تو اس سے بڑھ کر ظلم کی بات کیا ہوگی؟ تو مردوں کو کرنا چاہیے، خواتین کو نہیں کرنی چاہیے۔ اب چونکہ میڈیا سنتا نہیں ہے، ان کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اس چکر کے اندر مشہور نام انہیں درکار ہوتے ہیں۔ تو کم از کم جو علماء ہیں انہیں خواتین کے ساتھ پروگرام میں نہیں بیٹھنا چاہیے، میں اس کے خلاف ہوں۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ان پر وقار لازم ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ان پر اعتراض ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مولانا یا ایک علامہ صاحب خاتون کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں، اور کل وہ کسی اور کو سمجھا رہے ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، بے پردہ عورتوں کو مت دیکھا کرو، تو ان کی بات کی کوئی تاثیر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب آپ خود تو بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے خواتین کا پروگرام ہو تو منع کر دیں، ہم بھی منع کر دیتے ہیں، بھئی میں نہیں آ رہا اس پروگرام کے اندر، ٹھیک ہے؟ جب علماء بائیکاٹ کریں گے، منع کریں گے، تو خود بخود وہ خواتین کو ہٹائیں گے، اور مرد جو اینکرز ہیں ان کو لے کر آئیں گے۔ تو علماء کو یا نعت خوانوں کو جن کا مذہبی تشخص ہے، انہیں عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں لڑائی کروا دیتی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ بعض چینلز پر ایسا ہوا کہ باقاعدہ علماء کو لڑوا دیا نیوز اینکر نے، پروگرام کی جو اینکر ہیں، خاتون اینکر، انہوں نے علماء کو لڑوا دیا ایسے کہ اچھا، پھر بعض جگہوں پر یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، تو جب تک جھگڑا نہیں کروائیں گے تو ریٹنگ کہاں سے آئے گی؟ تو وہ اختلافات کروا دیتے ہیں اور دیگر چیز، تو اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ عورت سے پردہ ہے، ٹھیک ہے جی، چہرے کا پردہ ہے، چہرہ سبب فتنہ بنتا ہے، جب علماء بیٹھ جائیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نعت خواں بیٹھ جائیں گے تو آپ کا مذہبی، آپ رسول اللہ کے ثنا خواں ہیں، تو خاتون کے ساتھ بیٹھنا آپ کا نہیں بنتا۔ تو شرعی طور پر حکم بھی یہی ہے کہ خواتین کے ساتھ پروگرام میں شرکت نہ کی جائے، جو ماضی میں کیا اس پر توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم صمیم کریں، تاکہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ اور چینل سے بھی میں کہوں گا کہ آپ پورا سال ہی کماتے ہیں، تو ایک مہینہ جنت کما لیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ غیر شرعی ہو، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اپنی کیپیبلٹی کے مطابق کریں تو درست طریقہ کار ہے۔ علماء کرام کو اس سے بچنا چاہیے، اس کی جسٹیفیکیشن کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر لوگ وہی کہتے ہیں کہ جی اس کے اپنے اوپر، مولانا صاحب کے اپنے اوپر آئی تو جائز ہو گیا، اور جب کسی اور کے اوپر آئی تو ناجائز ہو گیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر اسی طرح ایک اور چیز میں ذکر کر دوں ضمناً، کہ دیکھیں جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر عالم ہوتے ہیں، ان کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے علامہ کا، مفتی کا، حالانکہ وہ مفتی جو ہیں وہ افتاء کی توہین ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، کہ جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے خواتین کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا، اور ان کے کئی چیزیں وائرل ہوئی ہیں اور وہ تماشا بن گیا۔ اب وہ اسلام کے نام پر دھبا ہیں، ان سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی فلاں، مفتی فلاں، کوئی لطیفے سنا رہا ہے، کوئی عورتوں سے بات کر رہا ہے، کسی کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ تو کم از کم آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جسے سن رہے ہیں وہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو جان چلی جائے، تو جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جسے میں سن رہا ہوں وہ مستند ہے یا نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ اب حال ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو وائرل ہو، مشہور ہو، چاہے وہ مستند ہو یا نہ ہو۔ اگر سمجھائیں کہ بھی ان کو نہ سنو، ان کے تو جواب دیتے ہیں بھائی ان کے تو اتنے فالوورز ہیں، جی، تو معیار یہ بنا لیا، یعنی شہرت ہونی چاہیے چاہے ذلت کے ساتھ ہو، معاذ اللہ،
تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، اور اگر شہرت ملے بھی تو عزت والی شہرت ملے، ذلت والی نہ ملے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جن لوگوں کو بلائیں بٹھائیں، دیکھنے کہ وہ مستند عالم و مفتی ہیں بھی یا نہیں۔ کئی ایسے ہیں جو مل جائیں گے، بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ، لیکن ان کے نام کے ساتھ علامہ لگا ہوا ہوگا، علم سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا، تو اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔